العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے ہم کو اپنے اس گھر میں جمعہ کے دن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین بولے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیارو، اس وقت ایک قرآن پاک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس سے یہ سوچنا ہے کہ ہماری آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت جلد ہم بات ختم کریں گے، 1:30 بجے تقریباً بات ختم ہوگی انشاءاللہ. تو آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا، مجھے یقین ہے آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا، اور اس موسم میں تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. بولو نا ساتھ میں بولو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ کے وہ نبی ہے، یہ اللہ کے وہ نبی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے. تو 63 مرتبہ یعنی 63 مرتبہ اللہ تعالیٰ اگر تعریف کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بہت تعریف کی، اللہ نے بہت تعریف کی. پھر بولو نا کون سے نبی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنی اللہ نے تعریف کی، اتنی اللہ نے تعریف کی کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم، اللہ فرماتے کہ میرا ابراہیم ایسا پیارا ہے، یہ ایک سجدہ کرتا ہے ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا، یہ ایک رکوع کرتا ہے پوری امت نے رکوع کر لیا، یہ 2 رکعت نماز پڑھتا پوری امت نے نماز پڑھ لی. اور اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میرا فرما بردار ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، توحید کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، کبھی شرک اور کفر نہیں کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے. اور اللہ نے بڑے پیار سے کہا میں سب سے محبت کرتا، ارے میرا ابراہیم تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے. یہ اللہ تعریف کر رہے ہیں 14ویں پارے میں. کون سے نبی؟ یعنی بولو نا کون سے نبی؟ حضرت اللہ نے فرمایا، اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ابراہیم ایک رکوع کرے جیسے پوری قوم نے رکوع کر لیا، اللہ کا فرما بردار ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا، شرک اور کفر نہ کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اور سیدھے راستے پر چلنے والا. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. لیکن مجھے اس وقت جو واقعے پر آنا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم جمع ہوں گے تو قربانی پر بھی باتیں کریں گے، حج پر بھی باتیں کریں گے. آج مجھے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ صرف اس لیے سنانا ہے کہ ہمارے آگے کی زندگی کیسے. یہ حضرت ابراہیم شام کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت ہے. ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے، ایک قبرستان کے پاس سے جیسا ہم لوگ بھی کتنی مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کتنے مردے پڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا شام کا وقت ہے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے. حضرت ابراہیم کی نظر پڑی بہت ساری پرانی قبریں. ارے بولو بہت ساری پرانی قبریں. جیسے ہم بھی قبرستان میں دیکھتے بہت ساری پرانی قبریں، کچھ نام و نشان بھی نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب پرانی قبروں کو دیکھا تو اللہ کو کہا اللہ یہ سب تو مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، اللہ یہ تو ختم ہو گئے، ان کا نام نشان خاندان سب ختم ہو گیا. اللہ ان کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟
اللہ تو ان کو قیامت میں واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اللہ یہ سارے مردے ختم ہو گئے، کسی کو نام بھی نہیں معلوم، کسی کو خاندان بھی نہیں معلوم، یہ سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کرے گا، دونوں آنکھیں واپس دے گا، دونوں کان دے گا، اللہ چہرہ دے گا، اللہ ناک دے گا، ہاتھ دے گا، پاؤں دے گا، اللہ یہ سب کیسے کرے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یعنی ابراہیم تم تو میرے نبی ہو، تم تو خلیل اللہ ہو، تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ او حضرت ابراہیم بہت روئے، روتے روتے کہا اللہ یقین تو بہت ہے، اللہ یقین تو بہت ہے، کرنے دھرنے والا بولو کون؟ نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ کہا اللہ یقین تو بہت ہے لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم کو بھی نہیں آتا، بولو سمجھ میں آتا، ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی ایک آدمی مر گیا، سالوں سال گزر گئے، وہ قبر میں چلا گیا، اس کا خاندان مر گیا، وہ سڑ گیا، ہڈی ہو گیا، گل گیا، آج قبر کھودو تو بھی نام و نظر نہیں آتا، تو وہ اللہ اس کو واپس آنکھ بھی دے گا، کان بھی دے گا، اللہ اس کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ تو ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یقین تو بہت ہے لیکن سمجھ میں اللہ نے کہا بھی سمجھاتا ہوں۔ کون سمجھانے والا؟ اب شام کا وقت تھا، حضرت ابراہیم تو قبرستان کے پاس ہی کھڑے تھے، اللہ نے فرمایا چلو 4 پرندوں کو بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ 4، قرآن میں 4 لکھا، 4 پرندوں کو بلاؤ۔ اب آدمی قبرستان کے پاس کھڑا ہو اور ایسے 4 پرندوں کو بلائے تو تھوڑی آ جائیں گے؟ بھائی ہم لوگ یہاں پہ کھڑے، اب آپ کوئی اپنے کو بولے کہ بھائی 4 مرغیاں بلا لے، اپنے مرغیاں بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ تو کہتا 4 پرندے کو بلا، کیسے بلاؤ؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے نام سے نہیں میرے نام سے بلا لے، میرے نام سے بلا لے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے باہر آئے، کہا اللہ کے نام سے ایک پرندہ آ جا، اللہ کے نام سے دوسرا آ جا، اللہ کے نام سے تیسرا آ جا، اللہ کے نام سے چوتھا آ جا۔ اللہ کی قسم حضرت ابراہیم کہتے گئے، پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حضرت ابراہیم کے قدموں پہ آ کے گر گئے۔ کتنے پرندے ہو گئے؟ بولو کتنے پرندے ہو گئے؟ اب آپ لوگ گنتے جانا حضرت ابراہیم کیا کیا کام کرتے۔ پہلا کام کتنے پرندے بلائے؟ آواز سے بولو نا، کتنے پرندے بلائے؟ 4۔ پھر اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کر دو۔ ارے بولو 4 کو، یعنی چھری لو اور 4 کو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 پرندے بلائے، پھر بولو 4 پرندوں کو اللہ نے کہا اب سب کا گوشت نکالو، نکالو سب کا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھائی 4 پرندے تھے، ایک گوشت نکالا، 4 پرندوں کا گوشت لگا، 1 پرندہ، 2 پرندہ، تیسرا، چوتھا۔ اللہ نے کہا الگ الگ مت رکھو، سب کو ملا دو، سب گوشت کو ملا دو۔ اب حضرت ابراہیم 4 پرندے کو بلائے، ذبح کیا، اللہ نے کہا سب کے گوشت کو ملاؤ، خوب ملاؤ، اتنا ملاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کہاں، دوسرے کا کہاں، تیسرے کا کہاں، چوتھے کا کہاں، ملاتے جاؤ حضرت ابراہیم نے بہت دیر تک ملایا۔ پھر اللہ نے کہا 4 پہاڑ ہے، ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے 1 پہاڑ، 2 پہاڑ، تیسرا، چوتھا پہاڑ پہ رکھ دیا۔ پھر اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا ابراہیم بلا لو، واپس وہ 4 پرندے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم وہیں کھڑے ہو گئے، کہا اللہ آپ کیسے بلا لو؟ اس لیے کہ اب تو ایسا تو ہے نہیں کہ 1 پرندے کا گوشت ادھر ہے، دوسرے پرندے کا ہے، سب ملا ہوا ہے، معلوم نہیں کون سا پرندہ کہاں ہے، کس کا گوشت کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو نے اپنی طاقت کا کام کیا، اب میری قدرت کا کام دیکھ لے، اب میری قدرت کا کام دیکھ لے، تو بلانا شروع کر میرے نام سے۔ حضرت ابراہیم نے پھر اعلان کیا اللہ کے نام سے پہلا پرندہ، دوسرا پرندہ، تیسرا پرندہ، چوتھا پرندہ۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کے بلانے میں دیر ہو رہی مگر 4 پرندے اسی طرح پھڑ پھڑاتے اڑتے اڑتے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آ گئے؟ حضرت ابراہیم کے قدموں پر۔ حضرت ابراہیم نے جب 4 پرندوں کو دیکھا، ویسے ہی جیسے پہلے آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سے ان کو میں نے چھری چلائی تھی، سب کا گوشت ملا دیا تھا، یہ پھر زندہ ہو کے آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم رونے لگے، کہا اللہ کیا قدرت ہے اللہ نے کہا پرندوں کی بات نہیں، ساتھ میں بولو اللہ نے کہا پرندوں کی بات نہیں، جتنے میرے بندے ہیں نا سب مر جائیں گے، قیامت میں سب کو زندہ کروں گا۔ جیسے 4 پرندوں کو زندہ کیا، اللہ کہتا میں سب کو زندہ کروں گا، اور پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ تو میں نے نمونہ بتایا، ورنہ میں سب کو زندہ کر کے حساب کتاب لوں گا۔ میرے دوستو یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، کتنے پرندے والا واقعہ سنا ہے؟ 4 سنا؟ آپ نے سنا؟ ارے ہاں بولو نے سنا، سمجھ میں آیا واقعہ؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ اچھا 4 پرندوں کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا، بولو کہاں لکھا ہے؟ آپ کو معلوم تھا قرآن میں یہ واقعہ ہے؟ ارے بھائی کیا ہوا، آپ کو ٹینشن میں کیوں آ رہا؟ آپ کو معلوم تھا 4 پرندے والا واقعہ؟
ہاں یہ معلوم ہوگا نا کہ عید کے دن کون سی فلم ریلیز ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے نا ٹی وی سیریل پہ کون سا پروگرام آتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمارے گندے موبائل میں گندے کیا کیا کام ہوتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ آج اگر کوئی غیر ہمارے سامنے آ کے پوچھے نا کہ وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، تو ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی تیسرے پارے میں۔ بولو کون سے پارے میں؟ بلکہ جو حافظ ہے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اب تو واقعی آپ کو معلوم ہو گیا، صرف سبحان اللہ بولتے جائے، ترجمہ کرتے جائے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے، پرانی قبروں کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ ان قبروں کو کیسے زندہ کرے گا، ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے پوچھا ابراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا بھروسہ تو بہت ہے لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ بھروسہ تو تجھی پر اس لیے کہ پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کتنے پرندے منگوائے؟ جلدی بولو کتنے پرندے؟ 4۔ پھر اس کو ذبح کر دو، پھر گوشت ملا دو، پھر اس کو پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر بلا لو۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے بلا لے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لے، اپنے ہاتھوں سے سب کا گوشت ملا دے، پھر پہاڑوں پہ رکھ کے بلا لے۔ اللہ فرماتا ابراہیم تیرا کام پہاڑوں پہ رکھنا ہوگا، میرا کام ان پرندوں کو زندہ کر کے تیرے قدموں پہ لانا ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ ہم کو کیا بتاتا؟ ایک دن اپنے کو بھی واپس اللہ کو جواب دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ پہلے تو یہ بولو اپنے کو مرنا ہے۔ میں ایک اور آیت پر آ رہا ہوں، پہلے پارے کی آیت، کاش کہ سب کو سمجھ میں آوے۔ اللہ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا۔ اللہ ہم کو کہتا، سب کو کہتا اللہ کیف تکفرون باللہ۔ اللہ کہتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا میرے بندو کیا کرتے ہو، کیوں میری نافرمانی کرتے ہو، کیوں میری ناشکری کرتے ہو؟ اللہ کہتا پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ بولو پہلے تو، بھائی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں بولو نا، کوئی ہماری تعریف کرتا تھا؟ اللہ کہتا کنتم امواتا، تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کہتا فاحیاکم، میں نے زندہ کیا، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ اللہ کہتا ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا تیرے کفن کا کپڑا تیار ہوگا، تجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اللہ کہتا ثم یحییکم، پھر قیامت میں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا میں فیصلہ کروں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اے میرے پیارو، میرے کو آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے؟ اے بھائی بولو نا، جلدی جلدی بولو، ٹائم بہت کم ہے بھائی۔ مرنا ہے، مرنا ہے، بولو ہم کو مرنا ہے، اور پھر واپس جواب دینا ہے، زندہ ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، باس بادل موت۔ ارے ہم تو بچپن میں جب ہم مولانا کے پاس جاتے تھے نا تو ہم کو ایمان پڑھایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم کو یہ ایمان بچپن میں پڑھایا گیا۔ میں اللہ پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، پیغمبروں پہ ایمان لایا، ارے میں کتابوں پہ ایمان لایا، قیامت پہ ایمان لایا، تقدیر پہ ایمان لایا، والبعث بعد الموت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قبر میں جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، بولو قبر میں جائیں گے پھر، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور اللہ کہتا حساب کتاب کیسا ہوگا معلوم؟ اللہ کہتا ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بولو بولو، اللہ کہتا ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا، دائیں پلے میں نیکیاں ہوگی، بائیں پلے میں برائیاں ہوگی۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا تیرا نیکی کا پلہ جھک گیا، آرام سے جنت میں چلا جا، لیکن ہاں برائی کا پلہ جھکا، معاف کرنا میرے پیارو، ہمارا کون سا پلہ جھکے گا؟ نہیں بولو 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 بولو، کچھ انداز ہوتا ہے نا، انداز۔ ہاں ابھی جیسے مارکیٹ بند ہو گئی، ٹیکسٹائل مارکیٹ بند ہو گئی، ایک انداز ہوتا ہے کب کھلے گی۔ ہاں ایک انداز ہوتا ہے، جی ایس ٹی کا معاملہ کیا ہوگا،
ایک انداز ہوتا ہے. نوٹ بندی میں کیا ہوا؟ ہم نے دنیا میں ہر جگہ اپنا ایک انداز لگایا کہ بھائی نوٹ بندی ہوئی تو کیا ہوگا, جی ایس ٹی لگا تو کیا ہوگا, ٹیکسٹائل مارکیٹ بند ہوئی تو کیا ہوگا. اس کا اندازہ کیوں نہیں لگتا کہ ہم جب قیامت میں اللہ کے سامنے ہوں گے تو نیکی کا پلہ جھکا ہوگا کہ برائی کا پلہ جھکا ہوگا. میرے دوستو, آج آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ کی قسم, ابھی میں نے ایک بات کہی, اس پر سے مجھے بات یاد آئی. ہم لوگ جب دنیا میں نہیں تھے, بولو نا, ہم لوگ جب دنیا میں نہیں تھے, ہم کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں, بولو نا, ہم کو کوئی جانتا تھا؟ صرف ہمارے نبی, اللہ کی قسم وہ نبی ہے, آنے سے پہلے بھی لوگوں نے تعریف کی, آنے کے بعد بھی لوگوں نے تعریف کی. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ آنے سے پہلے بھی ہمارے نبی سے محبت ہوئی, اور آنے کے بعد تو پھر پوچھنا ہی کہ اللہ اکبر کبیرہ, صحابہ نے تن من دھن سب قربان کر دیا. ارے ہمارے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے کیسی محبت؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ میرے نبی وضو کب کریں. اب ہمارے نبی وضو گھر میں کرتے تھے. ارے بولو نا, ہمارے نبی وضو, ہاں مسئلہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں وضو کرے, یہ سنت ہے, اس کے بعد مسجد کی طرف چلے. لیکن اپن گھر کا پانی کا کوئی استعمال کرے, مسجد میں نل لگے ہیں نا, ہاں مسجد کا نل بھی کھولے گا تو ایسا فورس میں کھولتا, اپنے باپ کا پانی ہے, ٹنکی تو اپنے باپ نے لگائی نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, قیامت میں ایک ایک قطرے کا جواب دینا پڑے گا. مسجد کا نل کھلا کا کھلا رہ جائے گا, آرام سے آ جائے, نماز پڑھتا, شرم نہیں آتی. میرے دوستوں, نماز پڑھنے آیا, وہاں جو پانی جاتا اس کا گناہ کون کرے گا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن میں تو یہ بتا رہا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میرے نبی کا ہم انتظار کرتے تھے, میرے نبی اکثر گھر میں وضو کرتے. لیکن جابر کہتے کبھی سفر میں ہوتے اور میرے نبی باہر لوٹا لے کر وضو کرتے. حضرت جابر فرماتے, اللہ کی قسم صحابہ کرام کا مجمع جمع ہو جاتا, ہمارے نبی یوں پیچھے مڑ کر دیکھتے اور پوچھتے کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ میں وضو کر رہا. سارے صحابہ فرماتے, آپ کے چہرے پر جو پانی لگے گا, آپ کے ہاتھ پر جو پانی لگے گا, ہم کو وہ پانی چاہیے. اور میرے دوستوں, ہمارے نبی کے چہرے پر پانی لگتا, ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں پر پانی لگتا, بلکہ ہمارے نبی وضو کرتے کہ اللہ کی قسم وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہ گرتا, کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا, وہ اپنے چہرے پر لگا لیتا. حضرت جابر فرماتے کبھی کبھی پانی ختم ہو گیا, نبی کا وضو ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, کوئی صحابی دوڑتا دوڑتا آتا, کہتا مجھے بچا ہوا پانی, مجھے بچا ہوا پانی. کہتے اللہ کے رسول کا وضو ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. وہ صحابی کہتا لیکن کس نے لیا تھا پانی؟ کہا فلاں صحابی نے لیا تھا. وہ دوڑتے جاتا, اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو گھس دیتا تھا, رگڑ دیتا تھا, اور کہتا تھا ڈائریکٹ نہ ملا, انڈائریکٹ تو نبی کا پانی نصیب ہو گیا. یہ محبت تھی صحابہ کو کس سے؟ ہمارے نبی سے. اور وقت ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی محبت. آپ کو معلوم ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت عمر کے ساتھ سفر کر رہے, ساتھ میں بولو نا کس کے ساتھ سفر کر رہے؟ پہاڑوں کی طرف سفر ہو رہا ہے, سامنے سے معلوم نہیں کوئی بہت لمبا چوڑا ایک انسان کی طرح لمبا چوڑا, ہائٹ بھی بہت اونچی اور باڈی بھی بہت زبردست. ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا یہ انسان نہیں ہے, جنات ہے. کون ہے بولو نا, ہے جنات ہے. ارے بھائی صورت میں ہے, ارے ہوں گے نہ, تھوڑی آپ کے بولنے سے چلے جائیں گے, ہے نا جنات ہے نا. ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا او جنات ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیا کرنا کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا آنے دو. حضرت عمر نے کہا بڑا لمبا چوڑا, کہا آنے تو دو, میرے پاس آنے تو دو. وہ آئے, اور آ کر ظاہری بات ہے جیسے وہ آئے سلام تو ہمارے نبی نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جنات نے اتنی بھاری بھرکم آواز میں جواب دیا جیسے پورے جنگل میں آواز پھیل گئی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے فوراً کہا تم تو جنات ہو نا؟ تو کہا کہ ہاں میں جنات ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام تمہارا کیا ہے؟ نام. تو کہا میرا نام حاما. بولو کیا نام بتایا؟ ہاں. ہمارے نبی نے کہا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو کہا لاقیس. کیا نام ہے؟ لاقا. تو تیرے دادا کا نام کیا؟ تو کہا وہی مردود ابلیس, وہی مردود ابلیس, یعنی دادا میرا وہ ابلیس. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا, کہا کہ تو ابلیس کا پوتا ہے. تو وہ جنات رونے لگا اور رو کر کہنے لگا دادا بھلے میرا ابلیس ہوگا, لیکن میرے نبی میں نے بہت پہلے ایمان قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا عمر کتنی تمہاری؟ ارے بھائی عمر کتنی تمہاری؟ اور جنات کہتا ہے میرے کو میری عمر نہیں معلوم ہے, اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کا بیٹا جو قابل تھا, اس نے جب حابیل کو قتل کیا میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا.
حضرت آدم کا بیٹا قابل نے جب حابیل کو قتل کیا، کہا میں وہیں پہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا تیری عمر تو بہت بڑی، تو کہتا میرے نبی میں بہت محنت سے آپ کے پاس آیا ہوں، ایسے نہیں آیا۔ وہ کہتا، وہ حاما جنات، وہ کہتا میں نے حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ، کہا میں نے حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، میں نے حضرت ہود علیہ السلام آپ کی خدمت کی ہے، میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ ارے وہ جنات کہتا اے میرے پیارے نبی، حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی، کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ اور وہ جنات کہتا حضرت موسیٰ آئے، میرے کو تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ آئے، میرے کو انجیل سکھائی۔ میرے نبی مجھ پر احسان کر دے، مجھ کو قرآن بھی تو سکھاتے ہیں، مجھ کو قرآن سکھا دے۔ میرے کو حضرت موسیٰ نے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ نے انجیل سکھائی، آپ مجھے قرآن سکھا دے۔ اب سننا، میں آپ کو بتانا چاہتا، ہمارے نبی نے قرآن سکھایا ہے، وہ سیکھتا گیا۔ حضرت عمر کہتے وہ صبح کا وقت تھا، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، وہ عصر کا وقت ہو گیا، وہ مغرب کا وقت ہو گیا، وہ عشاء کا وقت ہو گیا، وہ قرآن پاک سیکھتا گیا۔ ہمارے نبی نے جب قرآن سکھا دیا، جاتے جاتے اس نے ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چوما اور چوم کر کہا ایک امانت ادا کرنے آیا ہوں، جس نے نبیوں سے ملاقات کیا سارے نبی نے مجھے کہا تھا اگر آخری نبی مل جائے ہمارا سلام پہنچا دینا، تو سلام پہنچائے گا، اوپر والا ہم سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے نبی جن کے آنے سے پہلے بھی لوگ سلام پہنچا کر اپنی مغفرت کرواتے ہیں، سلام پہنچا کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ گرے اس سے پہلے صحابہ کے ہاتھوں میں آتا تھا، اور ہم لوگ وہی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بولو نا، وہی نبی ہمارے بھی ہے نا؟ ارے ہاں بولو نا، کون سی محبت کرتے؟ داڑھی کا ہے ہمارے چہرے پہ داڑھی، چلو چھوڑو داڑھی چھوڑو، رونا تو اس بات کا ہے، داڑھی کا رونا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بیان میں داڑھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ صرف نقل کرنے پر بھی اللہ اصل کا فیصلہ کر دیتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن میرے کو تو غم اس بات کا ہے کہ نماز کون سی پڑھی ہم نے؟ نماز اے مجمع بیٹھا ہے یہاں پہ، ہاں قاری صاحب آتے نا، قاری صاحب آتے، قاری صاحب کا چپل سیدھا کرو، قاری صاحب کے کھانے کا انتظام کرو، قاری صاحب اذان دیں گے، قاری صاحب اذان دیں گے، نہیں قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ قیامت میں ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کا جوتا سیدھا کیا تھا نہیں کیا تھا، لیکن میرے دوستوں اللہ سب سے پہلا سوال پوچھے گا فجر کی نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا کسی کا جوتا سیدھا کرنا ہو گئی؟ فجر کی نماز ہو گئی ہماری؟ کہاں کسی مولانا کو گھر میں بلا کے دعا کروا لیا؟ ہاں مولانا نے دعا کر لی، ارے مولانا نے دکان میں آ کے دعا کر لی، برکت ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ ارے ہمارے نبی جاتے جاتے آخری وقت میں الصلاۃ، ہمارے نبی پورے بخار میں ہے، سخت بخار میں ہے، لیکن معلوم ہے امت کامیاب ہوگی تو نماز سے کامیاب ہوگی۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ میرے دوستو، اپنی محبت سوچو، قیامت میں جواب دینا ہے، بھائی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ وہ 4 پرندوں کو اللہ نے زندہ کیا، وہ ہم کو نہیں کر سکتا؟ ارے بولو کر سکتا؟ اسی لیے جب وہ کفار مکہ کے کافروں نے کہا نا اللہ زندہ کیسا کرے گا، اللہ واپس زندہ کیسا کرے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ پہلی مرتبہ زندہ کرنا مشکل بھی ہوتا، حالانکہ اللہ کے لیے مشکل، لیکن دوسری مرتبہ کرنے میں کون سا مشکل معاملہ ہے؟ بھائی کمپنی کو پہلی مرتبہ گاڑی باہر نکالنی ہوگی نا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، بھائی اس کی ڈیزائن کیا، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کا سب مشین کا ہوگا، لیکن ایک بار گاڑی راستے پر آ گئی دوسری بنانا تو بہت آسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ اللہ کہتا ہے جب پہلی مرتبہ زندہ کرنا تھا انسانوں کو، جناتوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، فرشتوں کو، سمندر میں رہنے والوں کو، اللہ کہتا وہ مجھ پر بھاری نہ پڑا تو دوسری مرتبہ زندہ کرنا کون سا بھاری پڑ جائے گا؟ کوئی بات سمجھ نہ رہی؟ چلو ایک واقعہ سن لو، فیصلہ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ظفر عثمانی، ساتھ میں بولو نا، حضرت مولانا ظفر۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، بہت سے میرے بھائی حج میں جانے والے ہوں گے، آمین بولو، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔
جائیں گے نا حج میں؟ جائیں گے انشاءاللہ، بولو ہاں، بولو نا بھائی یہ سال نہیں جائیں گے تو آئندہ جائیں گے، جائیں گے تو ضرور انشاءاللہ، نیت کرو نیت کرو نیت کرو۔ ہاں قاری صدیق باندھوی، نام سنا آپ نے؟ قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کتنا بھی غریب ہوگا، غریب یعنی آخری درجے کا غریب ہوگا، لیکن نیت صحیح کرے گا نا، مرنے سے پہلے اللہ اس کو کعبۃ اللہ کا حج نصیب کر دے گا۔ تو نیت کرو بھائی، کریں گے سب، کریں گے حج، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کن کا، حضرت مولانا ظفر عثمانی، نام یاد رکھو، حضرت مولانا بھائی بڑے بیان کرنے والے، کتابوں کے پڑھانے والے، 40-50 آدمی کا گروپ لے کر اس زمانے میں حج میں گئے، حج میں گئے، مکہ مکرمہ میں حج ہو گیا۔ بھائی حج کہاں پہ ہو جاتا ہے؟ مکہ میں ہو گیا، بولو مکہ میں حج ہو گیا، اب کہاں جانا؟ بولو کہاں جانا؟ مکے کے بعد مدینہ۔ جب مدینہ گئے تو مولانا ظفر عثمانی نے اپنے 40-50 گروپ کے جو ساتھی تھے نا سب کو جمع کیا اور روئے، روتے روتے کہا تم لوگوں نے مکہ میں میری بہت خدمت کی، بہت خدمت کی تم نے مکہ میں، لیکن اب میں مدینہ آیا ہوں، اب میں مدینہ آیا ہوں، اب کوئی میری خدمت نہیں کرے گا، اب 40 آدمیوں کی خدمت میں اکیلا کروں گا، اس لیے کہ مدینہ آ گیا۔ میرے نبی خدمت لیتے نہیں تھے، میرے نبی خدمت کیا کرتے تھے، میں بھی میرے نبی۔ تو سب 40-50 تھے، ارے ان کے مریدین سے کہنے لگے حضرت کیسی بات، آپ ہمارے کپڑے دھوئیں گے؟ آپ کہاں نا، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کروں گا، کوئی میری خدمت نہیں کرے گا۔ چلو اب شام کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سب لوگ آ گئے دسترخوان بچھانے کا۔ حضرت نے کہہ دیا کوئی دسترخوان نہیں بچھائے گا، میں خود دسترخوان بچھاؤں گا۔ 40-50 آدمیوں کا دسترخوان بچھایا، اس پر کھانا رکھا، وہ 40-50 آدمیوں نے کھانا کھایا، حضرت مولانا ظفر صاحب نے بھی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سے ادھر کہا نہیں نہیں نہیں، دسترخوان میں اٹھاؤں گا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے مدینے میں خدمت کرنا میرا کام ہوگا۔ ہاں تو پورا دسترخوان کو بولو کس نے اٹھایا؟ حضرت مولانا ظفر صاحب نے۔ اب وہ دسترخوان پر ہڈی نے معلوم نہیں کیا کیا، وہ جو کچرا رہ جاتا وہ سب تھا، دسترخوان کو اٹھایا۔ اس زمانے میں دسترخوان وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اٹھا کے پھینک دو، وہ کپڑے کا دسترخوان ہوتا، تو دسترخوان اٹھایا اور سب کو کہا تم لوگ عبادت کرو۔ وہ اس زمانے میں کچرے کا ڈبہ ہوتا تھا اور مدینے کی باؤنڈری کنارے کنارے ہوتا تھا، وہاں جا کے کچرا ڈالنے کا ہوتا۔ تو یہ مولانا گئے، عمر بھی تھی، گئے اور وہ کچرے کے ڈبے کے پاس گئے جہاں پہ جا کے وہ پورا کھانا ڈالا۔ جیسے کھانا ڈالا تو وہاں دیکھا رات کا وقت ہے، ایک 8 سال کا لڑکا بیٹھا ہے۔ بولو کتنے سال کا لڑکا؟ 8 سال تو کتنی کم عمر۔ لڑکے کو دیکھا اور لڑکا کیا کر رہا ہے، وہ جو کچرے کا ڈبہ ہے اس میں وہ ہاتھ گھماتا ہے، کچھ کھانے جیسی چیز ملتی ہے تو کھا لیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ گورا گورا لڑکا، عرب کا لڑکا۔ تو مولانا نے اس کو نام پوچھا، اس نے عربی میں جواب دیا، پھر عربی میں پوچھا، عربی میں جواب دیا۔ او مولانا کہتے اللہ کی قسم میں رویا، یہ تو مدینے کا بچہ ہے، یہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ تو مولانا نے اس کو کہا کہ تو 8 سال کا اور تو یہ کچرے کے ڈبے کے پاس کھانا کھاتا ہے، تو مدینے کا رہنے والا اور تو اس نے کہا میں تو یتیم ہوں۔ ارے بولو کیا جواب دیا؟ میرا باپ مر گیا، میں یتیم ہوں اور ہم لوگ 3-4 بھائی ہیں اور میری ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے، 2-4 بچوں کو کھلاتی ہے، بیچاری تھک جاتی ہے، میں بات کھا لیتا۔ میں نے میری ماں کو کہہ دیا ماں میرے کھانے کی فکر مت کرنا، میں تو کچروں کے ڈبوں کے پاس گھومتا رہتا ہوں، جو کچھ مل جاتا اسی میں میرا کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ اب مولانا کو اتنا رحم آیا، مولانا نے کہا میرے ساتھ چلنا بیٹا، بیٹا انڈیا چل میرے ساتھ، میں تیرے کو حافظ بھی بناؤں گا، قاری بناؤں گا۔ آگے مولانا کی زبان سے نکلا میں اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کروں گا جو تجھ سے کروں گا، اس لیے کہ میری اولاد ہندوستان کی زمین پہ پیدا ہوئی، تو میرے نبی کے علاقے میں پیدا ہوا مدینے۔ تو مولانا نے کہا نہیں تو میرے ساتھ۔ تو مولانا اس کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب وہ 40-50 کا گروپ اور مدینے کے بچے کو دیکھا، آج بھی اگر کوئی دیکھے ارے کوئی کپڑا دے رہا، کوئی برتن دے رہا، کوئی ریال دے رہا، کوئی پیسے دے رہا، اور بچے کے پاس بہت پیسے جمع ہو گئے، لیکن بچہ کیا کہتا میں آؤں گا آپ کے ساتھ انڈیا، پہلے میری ماں کو تو پوچھو۔ تو مولانا 2-4 کو لے کر گئے، پردے میں گئے، ماں کو پوچھا، ماں نے تو فوراً کہہ دیا اگر میرے بیٹے کو آپ قرآن دینے والے ہو تو یہ ماں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے واسطے تیار، لے جاؤ میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ ارے مولانا نے وہاں سے گھر سے ان کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اپنے کمرے تک لے کر آئے اور کہا میں قیامت میں فخر کروں گا کہ میرے مدرسے میں بہت جگہ جگہ سے بچے آئے، لیکن مدینہ منورہ سے بھی ایک بچہ میرے یہاں پر آیا۔ مولانا بہت خوش ہو گئے، بچے کو کھلایا پلایا۔ اب رات کا وقت ہو گیا، بولو کتنا؟ آپ کو معلوم ہے وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے، ارے ہوتی نا تہجد کی اذان ہوئی۔ مولانا کا معمول آج پہلی رات مدینے میں، 40-50 کے گروپ کو کہا چلو اب نبی کے روضے مبارکہ پر جائے، تہجد کی اذان ہوئی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، نبی کے قبر مبارک پہ روضے مبارکہ پر سلام بھی کریں گے۔ یہ کہہ کر مولانا گئے، وہ بچہ بھی ساتھ میں ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر گئے تو معلوم نہیں میرے دوستوں
وہاں تو بڑے بڑے نالائقوں کو بھی رونا آتا ہے، اور بڑے بڑے پاپیوں کو بھی وہاں رونا آتا ہے، اور اس لیے رونا آتا ہے کہ جو نبی کے قبر مبارک پہ جا کے روتا ہے اور نبی کو جا کر اتنا کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، معلوم نہیں اللہ میری توبہ قبول کرے نہ کرے، میرے نبی آپ میری طرف سے معافی مانگ لو، اللہ کہتا ہے نبی تیری طرف سے معافی مانگے گا، میرے سے بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ گئے، مولانا ظفر عثمانی گئے، وہ بچہ بھی ہے 40-50 کا گروپ ساتھ میں، اور رو رہے۔ جب وہاں سے سلام ہو گیا واپس آنے لگے، مولانا وہ بچے کو بولے چل، وہ بچے نے دیکھا مولانا کو روتے ہوئے، تو بچہ کیا کہتا ہے معلوم؟ مولانا آپ میرے کو انڈیا لے جاؤ گے، کپڑے دو گے نا؟ کہا بہت اچھے کپڑے دوں گا۔ کہا کھانا؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس سے اچھا کھانا تجھے کھلاؤں گا۔ کہا میرا رہنا؟ کہا میں جو کمرے میں نہیں رہوں گا اس کے اچھے کمرے میں تجھے رکھوں گا۔ ارے میرا بیٹا تو مدینے کا ہے، میں تیری توہین نہیں کروں گا۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ جو نبی کا قبر مبارک ہے یہ وہاں ملے گا؟ یہ انڈیا میں ملے گا؟ اور حضرت مولانا ظفر عثمانی نے زور سے چیخ ماری، کہا یہ وہاں ملے ہوتے تو ہم یہاں کیوں آئے ہوتے؟ یہ اگر وہاں ملتے ہوتے تو ہم یہاں کیوں آئے ہوتے؟ یہ وہاں نہیں، کہا یہ نہیں ملیں گے وہاں پر۔ کہا نہیں۔ تو بچے نے امید چھڑائی اور دوڑا، ارے مولانا چلاتے رہ گئے آجا، میں تجھے کپڑا دوں گا، میں تجھے اچھا رکھوں گا، ارے میں تجھے خوب کھلاؤں گا۔ وہ وہاں سے کہتا اس جگہ پر کیا جائے جہاں میرے نانا نہیں ہوں گے، جہاں نبی کا روزہ مبارکہ نہیں ہوگا۔ وہ بچہ یہ کہتا ہوا چلا گیا، میں کچروں کے ڈبوں میں سے کھاتا رہوں گا، میں سب قربان کروں گا، لیکن میرے نبی کو مجھے دیکھنا نہ ملے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے، کل قیامت میں یہ 8 سال کا بچہ اگر میرے اور آپ کے سامنے ہوگا اور وہ اللہ کو کہے گا اللہ میں نے تو کچروں کے ڈبے میں سے کھانا کھایا تھا صرف میرے نبی کی محبت میں، ہم کیا کہیں گے؟ صبح میں ناشتہ کیا، دوپہر میں کھانا کھایا، رات کو کھانا کھایا اور نبی کے چہرے کو نوچ ڈالا، ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے اور فجر کی نماز کا جنازہ اٹھایا۔ ارے بولو نا، ہم کیا بولیں گے جب 8 سال کا بچہ بولے گا میں سب گوارا کر لیا، لیکن نبی میرے نانا جان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا؟ اور نانا جان کے سب سے بڑے دشمن تو ہم بن کے بیٹھے۔ وہ کہتے وہ اذان دینے کو نہ بولا، اذان دینے کو نہ بولا، اس نے اذان دینے کو نہ بولا تو چلو نا آج نہ بولا۔ ہم کون سی اذان کے اوپر مسجد میں آ گئے؟ وہ اذان دینے کو نہ بولا تو ہم لوگ نے اس کے بعد سے فجر کی نماز شروع کر دی۔ بیٹھے غدار، کتے سے بھی زیادہ غدار بیٹھے ہیں جو آج فجر، اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ اس سے بڑا نمک حرام غدار کون ہوگا جو نبی کے صدقے کی روٹی کھاتا، نبی کے صدقے کا پانی پیتا اور فجر کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی؟ میرے دوستو، اور بتاتا ایسا جیسا ہم کو چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا، بتائے گا ایسا جیسا میں نماز پڑھ کے آیا، ارے تیرے چہرے پر خدا کی لعنت ٹپک رہی ہے کہ صبح میں تو نافرمانی کر کے اللہ کے دروازے پر آیا ہوا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا وہ 4 پرندے کو اللہ نے زندہ کیا نا، وہ اللہ کس کو زندہ کرے گا؟ بولو 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 بولو، کس کو زندہ کرے گا؟ ہم کو۔ اور پھر وہاں سوال ہوگا، نبی سے محبت کا سوال ہوگا، کون کون تیار ہے بھائی؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو حالات ہمارے اوپر ہے کیسے ہے کیا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ اخبار زیادہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، میڈیا میں زیادہ آپ لوگ رہتے ہیں، ٹی وی پہ زیادہ آپ لوگ رہتے ہیں، یہ کیا قانون، کون سی ٹیکسٹائل مارکیٹ کیا ہوتا ہے بیچارے علماء کو اتنا زیادہ نہیں معلوم ہوتا، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں کہ یہ سب حالات کو صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں بولو نا، کرنا کہ نہیں کرنا؟ اور یہ تو کتنے لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نا اب کچھ نہیں ہوگا، اب کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ نا اب حکومت کا معاملہ ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب سپریم کورٹ۔ ارے میرے دوستو، یہ حکومت ہو یا سپریم کورٹ ہو، کیا اللہ سے بڑھ کر ہو گئی؟ اللہ سے بڑھ کر ہو گئی؟ ابھی میرے کو پتا چلا، میں وہ ریلی نکلنے والی تھی، پھر کسی وجہ سے وہ ریلی رک گئی۔ خیر میں منع نہیں کرتا بھائی، گیدرنگ ہوتی ہے بہت اچھا، اللہ جمعیت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ علماء کرام کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ریلی جو ہوتی ہے نا یہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اللہ کو کیا دکھاؤ گے؟ میرے کو ایک بات بتاؤ، ریلی میں ایک مسلمان نکلا، باہر نکل کر کہا اسلام کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، اسلام زندہ باد، اور اس کو پوچھو تو فجر پڑھا؟ تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹوں سے کبھی کام بنا؟
ارے بولنا جھوٹوں سے کبھی کام بنا، حدیث پاک میں لکھا جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے میں اب تمام سے کہوں گا جو علماء کراتے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم لوگ سب لوگ آج ارادہ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستو، گھر جاؤ یا مسجد میں 1-2 رکعت نماز پڑھو گے انشاءاللہ، 1-2 رکعت نماز وضو کر کے دو، اور صرف بولو اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ حالات کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اللہ میں تو کمزور ہوں، اللہ میں اکیلا کیا کروں گا، اللہ میں تو جسم میں بھی کمزور، روح میں بھی کمزور، اللہ عمل میں بھی کمزور، اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ حالات تیرے حوالے کرتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا۔ کوئی امت کی 2-2 رکعت جائے اور اللہ کا عرش حرکت میں نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا میرے دوستو۔ اسے سب کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ سب کرنے سے پہلے ضروری ہے 5 فرض نمازیں کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے تمام ذمہ داروں کا، اماموں کا، سب کا شکریہ کہ موقع دیا، ہم یہاں پر آئے۔ ہمارے حاجی ایوب صاحب کا بھی شکریہ، ان کے کہنے پہ یہاں پہ آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی 1-2 اعلان کرنے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بیماروں کے واسطے کہا، مرحوم کے واسطے کہا، دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگ حج میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کا ہو گیا ہے، اور 1 اگست سے الحمدللہ قافلے در قافلے حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ بہت مبارک وہ قدم ہوں گے جو مکے کی زمین کو چھوئیں گے، مدینے کی زمین کو چھوئیں گے۔ دعا کرو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اور عرفہ کے میدان میں طرف طرف کے جو دعا مانگے اللہ وہ ساری دعائیں ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو اللہ سب کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ اور درود شریف تقسیم ہوگا عصر کے بعد پڑھنے کا، کتنی مرتبہ جلدی جلدی بولو، کتنی 80 مرتبہ۔ اللہ 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، 80 سال کے نامہ اعمال میں اللہ نے کیا بھی لکھے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ سنتیں پڑھیں اور صفے بنا لیں۔